وہ جب پیدا ہوا تو اس کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد لبنان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ وہ بیروت کے مشرق میں ایک غریب محلے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد ایک چھوٹی سی دکان کا مالک تھا اور وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ جب لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو اس کی عمر 5 سال تھی۔ یہ ایک تباہ کن جنگ تھی جس نے بحیرہ روم کے اس چھوٹے سے ملک کو 15 سال تک اپنی لپیٹ میں لیے رکھا، اور اس دوران لبنانی شہری مذہب اور نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ اس دوران مسیحی اور سنی ملیشیا گروپس پہ الزام لگا کہ وہ بیرونی ممالک کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ جنگ کے آغاز کی وجہ سے اس کے والد نے بیروت چھوڑنے اور جنوبی لبنان میں اپنے آبائی گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا، جہاں ان کے اپنے مسلک کے لوگوں کی اکثریت تھی۔ 15 سال کا ہوا تو اس وقت کے سب سے اہم لبنانی سیاسی عسکری گروپ کا رکن بنا، جس کا نام عمل موومنٹ تھا۔ یہ ایک بااثر اور فعال گروپ تھا جس کی بنیاد ایرانی موسی صدر نے رکھی تھی۔ اس دوران اس نے اپنے مذہبی تعلیم بھی شروع کی۔ اس کے اساتذہ میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ وہ شیخ بننے کا راستہ اختیار کرے اور نجف چلا جائے۔ اس نے یہ مشورہ قبول کیا اور 16 سال کی عمر میں عراق کے شہر نجف کی راہ لے لی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، حزب اللہ نے اپنے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے، لیکن لبنانی تنظیم نے اس حوالے سے مزید تفصیلات تاحال جاری نہیں کی۔ اس سے پہلے ہفتے کی صبح کو اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بیروت میں فضائی کارروائی کے دوران عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ ایک پیغام جاری کیا گیا IDF کی طرف سے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ حسن نصر اللہ اب دنیا کو دہشت زدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ بیان بیروت میں رات گئے ہونے والے حملوں کے سلسلے کے بعد جاری کیا گیا، جس کے بارے میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں نصر اللہ اور حزب اللہ کے دیگر کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ عالم حسن نصر اللہ کے اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کے رہبر اعلیٰ علی خامنائی کے ساتھ قریبی تعلقات رہے۔ اس گروپ کو اس وقت لبنان کی اہم ترین سیاسی جماعتوں میں شمار کیا جاتا رہا جب لبنان تبدیل ہو رہا تھا، اور اب تک شمار کیا جاتا ہے، جس کا اپنا ایک مسلح ونگ ہے۔ حسن نصر اللہ جو لبنان اور دیگر عرب ممالک دونوں میں مقبول ہیں، حزب اللہ کا مرکزی چہرہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جماعت کو سیاسی اور عسکری طور پر مضبوط کیا۔ ان کی قیادت میں ان کی جماعت نے فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس کے جنگجوؤں کو تربیت دی جب وہ کھل کر عراق اور یمن میں ان کی حمایت کرتے رہے۔ انہوں نے ایران سے میزائل اور راکٹ سمیت دیگر ہتھیار حاصل کیے، لیکن انہیں اسرائیل کے خلاف استعمال کیا۔ حزب اللہ کو بطور ایک جماعت قائم کیا، مسلح ونگ قائم کیا، جس کا مقصد لبنان پر حملہ کرنے والے اسرائیلی فوجیوں کے خلاف لڑنا تھا۔ اب یہ ایک ایسی عسکری طاقت ہے جو لبنان کی فوج سے بھی زیادہ طاقتور سمجھی جاتی ہے اور سیاسی جوڑ توڑ میں بھی حصہ لیتی ہے۔ اس تنظیم کے ذریعے لبنان میں صحت، تعلیم اور دیگر سوشل سروسز مہیا کی جاتی ہیں۔ ایران علاقائی اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے حزب اللہ کی حمایت کرتا ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ حزب اللہ کو امریکہ کی طرف سے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ نہ تو ایران کے رہنماؤں اور نہ ہی نصر اللہ نے اپنے قریبی تعلقات کو کبھی چھپایا، ببانگ دہل بتایا۔ حسن نصر اللہ کے جتنے پرجوش پرستار ہیں اتنے ہی ان کے دشمن بھی رہے۔ اسی وجہ سے وہ اسرائیل کے ہاتھوں اپنی شہادت کی وجہ سے اس کے برسوں سے عوام کے سامنے نہیں آئے۔ ان کو منظم کرنے کے لیے ان کے مدعا ان کی تقریروں سے محروم رہتے تھے۔ یہ تقاریر دراصل طاقت کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک ہتھیار بھی ہوتی تھی۔ ابھی لبنان میں بہت سے لوگ 2006 سے لے کے اب تک اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کی 1 ماہ تک جاری رہنے والی تباہ کن جنگ کو بھی یاد کرتے ہیں، اور انہیں اب تک یہ خدشہ ہے کہ یہ گروپ ملک کو ایک تنازع میں بھی دھکیل سکتا ہے، لیکن انہیں اس بات کی بھی امید ہے کہ وہی تنازع سے باہر بھی نکال سکتا ہے۔ حزب اللہ کے پاس ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، جس میں ایسے میزائل بھی شامل ہیں جو اسرائیلی علاقے میں دور تک حملہ کر سکتے ہیں۔ ہزاروں تربیت یافتہ جنگجو ان کے پاس موجود ہیں۔ حسن نصر اللہ کی نجف میں موجودگی کے دوران عراق ایک غیر مستحکم ملک تھا، جہاں 2 دہائیوں تک مسلسل انقلاب، خونی بغاوت اور سیاسی قتل و غارت کا راج رہا۔
اس عرصے کے دوران عراق کے نائب صدر صدام حسین نے خاصا اثر و رسوخ حاصل کیا تھا۔ حسن نصر اللہ کے نجف میں قیام کے صرف 2 سال بعد باس پارٹی کے رہنما اور خاص طور پر صدام حسین کے فیصلوں میں سے ایک یہ تھا کہ تمام لبنانی شیعہ طلبہ کو عراقی مدارس سے نکال دیا جائے۔ حسن نصر اللہ نے نجف میں صرف 2 سال تعلیم حاصل کی، پھر انہیں وہ ملک چھوڑنا پڑا، لیکن ان کی نجف میں موجودگی نے اس نوجوان لبنانی کی زندگی پہ گہرا اثر ڈالا۔ ان کی ملاقات نجف میں عباس موسوی نامی ایک اور عالم سے ہوئی۔ موسوی جو کبھی لبنان میں موسیٰ صدر کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، روح اللہ خمینی کے سیاسی نظریات سے بہت متاثر تھے۔ وہ حسن نصر اللہ سے 8 سال بڑے تھے اور بہت جلد انہوں نے ایک سخت استاد اور ایک بااثر رہنما کا کردار نبھایا۔ لبنان واپس آنے کے بعد یہ دونوں مقامی سطح پہ جو تنظیمیں تھیں ان جنگی تنظیموں میں شامل ہو گئے، لیکن اس بار حسن نصر اللہ جو تھے وہ عباس موسوی کے آبائی شہر گئے جہاں پر اکثریت ان کے مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی تھی۔ اس دور میں حسن نصر اللہ تحریک عمل کے کارکن بنے، عباس موسوی کے قائم کردہ مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ حسن نصر اللہ کی لبنان واپسی کے 1 سال بعد ایران میں انقلاب آیا اور روح اللہ خمینی نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا۔ یہاں سے نہ صرف لبنان کی شیعہ برادری کا ایران کے ساتھ تعلق بالکل بدل گیا، بلکہ ان کی سیاسی زندگی اور مسلح جدوجہد بھی ایران میں رونما ہونے والے واقعات اور نظریے سے شدید متاثر ہوئی۔ حسن نصر اللہ نے بعد میں تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اس وقت کے رہنما سے ملاقات کی اور خمینی نے انہیں لبنان میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ یہیں سے حسن نصر اللہ کے ایران کے دوروں کا آغاز ہوا اور ایرانی حکومت میں فیصلہ ساز اور طاقت کے مراکز سے ان کے تعلقات قائم ہوئے۔ ایران نے لبنان کی شیعہ برادری کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دی۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی وجہ سے فلسطینی تحریک بھی انقلابی ایران کی خارجہ پالیسی کی اہم ترین ترجیحات میں شامل ہو گئی۔ اس پورے عرصے کے دوران خانہ جنگی میں گھرا لبنان فلسطینی جنگجوؤں کے لیے ایک اہم اڈا بنا اور قدرتی طور پر بیروت کے علاوہ جنوبی لبنان میں بھی ان کی مضبوط موجودگی بننے لگی۔ لبنان میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کے بیچ اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کر دیا اور اس ملک کے اہم حصوں پر تیزی سے قبضہ کیا۔ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے فلسطینی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کے حملے کے فوری بعد ہی ایران میں پاسداران انقلاب اسلامی کے فوجی کمانڈرز نے لبنان میں ایران سے وابستہ عسکری گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ تحریک تھی حزب اللہ، اور حسن نصر اللہ اور عباس موسوی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے عمل تحریک کے کچھ دیگر ارکان کے ساتھ اس نئے قائم ہونے والے گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ اس گروہ نے بہت جلد لبنان میں امریکی افواج کے خلاف مسلح کارروائیاں کی اور خطے کی سیاست میں اپنا نام قائم کر لیا۔ جب حسن نصر اللہ نے حزب اللہ میں شمولیت اختیار کی تو ان کی عمر صرف اور صرف 22 سال تھی اور وہ نوآموز سمجھے جاتے تھے، لیکن حسن نصر اللہ کے ایران سے تعلقات دن بدن گہرے ہوتے گئے۔ انہوں نے اپنی دینی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے ایران کے قم شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ حسن نصر اللہ نے 2 سال تک ایران کے شہر قم میں تعلیم حاصل کی اور اس عرصے کے دوران فارسی سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایرانی اشرافیہ میں بہت سے قریبی دوست بنائے۔ لبنان واپسی پر ان کے اور عباس موسوی کے درمیان ایک اہم اختلاف پیدا ہوا۔ اس وقت موسوی شام کے صدر حافظ الاسد کے حامی تھے، لیکن نصر اللہ نے اصرار کیا کہ حزب اللہ کی توجہ امریکی اور اسرائیلی فوجیوں پر حملوں پر مرکوز رہے۔ نصر اللہ حزب اللہ میں اقلیت بن گئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد انہیں ایران میں حزب اللہ کا نمائندہ مقرر کر دیا گیا۔ وہ ایک بار پھر ایران واپس آئے لیکن حزب اللہ سے دور ہو گئے۔ اس زمانے میں ایسا لگ رہا تھا کہ حزب اللہ پر ایران کا اثر و رسوخ روز بروز کم ہو رہا ہے۔ یہ کشیدگی اس حد تک بڑھی کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کو ہٹا کر ان کی جگہ شام کی حمایت کرنے والے عباس موسوی جو تھے وہ نئے سربراہ بن گئے۔ تو پھیلی کی برطرفی کے بعد حسن نصر اللہ واپس آئے اور عملی طور پہ حزب اللہ کے نائب بن گئے۔ عباس موسوی کو حزب اللہ کا جنرل سیکرٹری منتخب ہونے کے 1 سال سے بھی کم عرصے میں اسرائیلی ایجنٹس نے شہید کر دیا، اور اسی سال 1992 میں یعنی 1992 میں اس گروپ کی قیادت حسن نصر اللہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس وقت ان کی عمر 32 سال تھی، یعنی جب انہوں نے شمولیت اختیار کی اس کے 10 سال بعد وہ اس کے سربراہ بنے۔
اس وقت لبنان کی خانہ جنگی کے خاتمے کو 1 سال گزر چکا تھا اور حسن نصر اللہ نے ملک میں حزب اللہ کی سیاسی شاخ کو اپنی عسکری شاخ کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدہ کھلاڑی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں حزب اللہ لبنانی پارلیمنٹ کی 8 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ طائف معاہدے کے تحت، جس نے لبنان کی خانہ جنگی کا خاتمہ کیا، حزب اللہ کو اپنے ہتھیار رکھنے کی اجازت دی گئی۔ اس وقت اسرائیل نے جنوبی لبنان پر قبضہ کر رکھا تھا اور حزب اللہ مسلح تحریک چلا رہی تھی۔ لبنان کے حزب اللہ گروپ کو ایران کی مالی مدد حاصل تھی اور یوں حسن نصر اللہ نے ملک میں سکولز، ہاسپٹلز، خیراتی اداروں کا ایک وسیع نیٹ ورک تشکیل دیا۔ یہ فلاحی پہلو لبنان میں حزب اللہ کی سیاسی تحریک کی شناخت کا ایک اہم جز بن گیا۔ حسن نصر اللہ کی قیادت میں حزب اللہ گروپ کی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا اور 2000 میں اسرائیل نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لبنان سے مکمل طور پر نکل جائے گا اور اس ملک کے جنوبی علاقوں پر قبضہ ختم کر دے گا۔ حزب اللہ گروپ نے اس تقریب کو ایک عظیم فتح کے طور پر منایا اور اس فتح کا صحرا جو تھا وہ حسن نصر اللہ کے نام لکھا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب اسرائیل نے امن معاہدے کے بغیر کسی عرب ملک کی سرزمین کو یک طرفہ طور پر چھوڑا اور خطے کے بہت سے عرب شہریوں کی نظر میں سے ایک کامیابی اسے قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت سے لبنان کے ہتھیاروں کا مسئلہ لبنان کے استحکام اور سلامتی سے متعلق اہم سوالات میں سے ایک بن گیا۔ لبنان سے اسرائیل کے انخلا کی وجہ سے حزب اللہ گروپ کے مسلح رہنے کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی اور غیر ملکی طاقتوں نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی درخواست کی، جس سے حسن نصر اللہ نے کبھی اتفاق نہیں کیا۔ پھر وقت آیا 2002 کا۔ حسن نصر اللہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے دوران قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کر چکے تھے، جس کے دوران 400 سے زائد فلسطینی، لبنانی قیدی اور دیگر عرب ممالک کے شہریوں کو رہا کیا گیا۔ اس وقت حسن نصر اللہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور با اثر دکھائی دے رہے تھے اور لبنانی سیاست میں ان کے حریفوں کے لیے ان کا مقابلہ کرنا اور ان کے اثر و رسوخ اور طاقت کے پھیلاؤ کو روکنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ 1983 میں اس وقت کے لبنان کے وزیر اعظم رفیق حریری کے قتل کے بعد رائے عامہ تبدیل ہو گئی تھی۔ رفیق حریری کو سعودی عرب کے قریبی اہم ترین سیاستدانوں میں شمار کیا جاتا تھا، جنہوں نے حزب اللہ کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کی تھی، اور حریری کے قتل کے بعد عوامی غصے کا رخ حزب اللہ اور شام کی جانب ہو گیا تھا، جن پر حریری کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ بیروت کے اندر اپوزیشن کے زبردست مظاہروں کے نتیجے میں شام نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ بھی لبنان سے اپنی فوجیں نکال لے گا۔ لیکن جب اسی سال پارلیمانی انتخابات ہوئے تو نہ صرف حزب اللہ کے ووٹوں میں اضافہ ہوا، بلکہ یہ گروپ 2 وزارتیں حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا، اور یوں اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہونے لگا، اور یہیں سے حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کو لبنان کے قوم پرست گروپ کے طور پر متعارف کروایا جو دوسری طاقتوں کے تسلط کے سامنے نہیں جھکتا۔ 2005 کے موسم گرما تھی۔ حزب اللہ کے جنگجو اسرائیل میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک فوجی کو ہلاک اور 2 فوجیوں کو یرغمال بنانے کا دعویٰ ہو چکا تھا۔ اسرائیل کا رد عمل ایک شدید حملہ تھا جو 33-34 دن تک جاری رہا، اور اس دوران تقریباً 1200 لبنانی جو تھے وہ مارے گئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں حسن نصر اللہ کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوا، جن کو عرب ممالک میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والا آخری شخص کے طور پہ متعارف کروایا گیا۔ حزب اللہ کی طاقت میں اضافے کی وجہ سے حریف گروہ جو تھے، بالخصوص لبنانی سیاستدانوں نے حزب اللہ کے خلاف کوششوں کو تیز کر دیا۔ پھر آیا 2007 میں کئی مہینوں کی سیاسی کشمکش کے بعد لبنانی حکومت نے منظوری دی کہ حزب اللہ کے زیر کنٹرول ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کو ختم کر دیا جائے اور ٹیلی کمیونیکیشن کے معاملات صرف حکومت کے کنٹرول میں ہوں۔ اس فیصلے کو نہ صرف حسن نصر اللہ نے قبول نہیں کیا، بلکہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کا جو گروہ تھا اس نے بیروت کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ حسن نصر اللہ کے اس اقدام پہ مغربی ممالک کی جانب سے شدید تنقید کی گئی، لیکن سیاسی مذاکرات کے بعد وہ لبنانی کابینہ میں اپنے گروپ کی طاقت بڑھانے اور کابینہ کے فیصلوں میں ویٹو کا حق حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ ویٹو ایسی پار ہوتی ہے کہ اگر کوئی 10 لوگ جو ہے وہ ووٹ دے دیں اور آپ اکیلے اٹھیں اور ان 10 ووٹوں کو رد کر سکتے ہیں۔ 2008 میں لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کی نشستوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود نصر اللہ ویٹو کا حق برقرار رکھنے میں کامیاب رہے، اور اسی سال لبنانی کابینہ نے حزب اللہ کو اپنے ہتھیار رکھنے کی اجازت دے دی۔ یہیں سے حسن نصر اللہ ایک ایسی شخصیت بنے کہ لبنان کے سیاسی اشرافیہ میں سے تقریباً کوئی بھی ان کی طاقت کو کم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ نہ تو ان کی مخالفت کرنے والے وزرائے اعظم کا استعفیٰ،
نہ ہی سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مداخلت. اس کے برعکس ان تمام برسوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت سے حسن نصر اللہ شام کی خانہ جنگی اور لبنان میں اقتصادی بحران جیسے تاریخی بحرانوں پر قابو پانے میں کامیاب رہے. 63 سال کی عمر میں انہیں لبنان میں نہ صرف ایک منفرد سیاسی اور عسکری رہنما تصور کیا جاتا ہے بلکہ ان کے ریکارڈ پر کئی دہائیوں کی جدوجہد بھی موجود ہے، اور وہ اس کریڈٹ کو اپنے سیاسی حریفوں کی نیندیں اڑانے اور ملک دشمن لوگوں کے لیے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. لیکن اب ان کی شہادت کے بعد کیا یہ سفر رک جائے گا؟ کیا قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد یہ سفر رکا تھا؟ کیا حسن روحانی کی شہادت کے بعد سفر رک سکا؟ یا پھر اس کے بعد جو اور لوگ منظر عام پہ آتے رہے، اقتدار پہ قابض ہوتے رہے، اپنے نام کو منواتے رہے، الفاظ اپنے منہ سے نکالتے تھے تو تھرتھلی مچا دی جاتی تھی، کیا ان لوگوں کے جانے سے، حماس کے سربراہ کے چلے جانے سے کیا کوئی فرق پڑا؟ کیا کوئی جدوجہد رک پائی؟ نہیں رک پائی، تو اب بھی نہیں رک پائے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.